السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم، اس کا فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا اور ہمیں ایک ایسا مذہب، ایسا دین اور شریعت عطا فرمائی جو ہماری ہر موڑ پر اور زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، حیات مبارکہ اور آپ کی تعلیمات ہمیں کسی موڑ پر محتاج نہیں رہنے دیتی۔ ابھی ہم انتخابی مہم سے فارغ ہوئے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہماری کیفیت اور بیداری قابل شکر ہے، قابل تعریف رہی۔ انسانوں کے دو اعتبار سے دو حق ہے، ایک اللہ کا اور ایک بندوں کا۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، صرف ایک اسی کو معبود اور ایک اسی کو اپنا مقصود، اسی کو پوری کائنات کا حاکم اور کارساز حقیقی اور اسی کو رازق اور رزاق تسلیم کیا جائے، اور بندوں کا حق یہ ہے کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں، انہیں سکون، انہیں انصاف، انہیں آرام اور انہیں راحت فراہم کی جائے۔ اگر کسی پر ظلم و زیادتی ہوتی ہو تو ظالم کا ہاتھ روکا جائے اور مظلوم کی مدد کی جائے۔ کسی کا حق مارا جاتا ہو تو اس کا حق دلوانے میں اس کا ہاتھ بٹایا جائے، اس کے قدم بقدم ساتھ چلا جائے۔ ہمارا یہ ملک بڑا عظیم اور انتہائی پیارا ملک ہے۔ اس ملک میں اللہ نے جیسے افراد اور جیسی تنظیمیں اور جیسی جماعتیں رکھی ہیں، دنیا کے ملکوں میں شاید اس کی مثال بہت کم ملے گی۔
مدارس کی جو پوری دنیا میں اس وقت دھوم دھام نظر آتی ہے، اس کی ابتدا ہمارے اس ملک سے ہوئی ہے۔ خانقاہیں یہاں فروغ پائی ہیں اور خانقاہوں کے ذمہ داروں نے اپنے اپنے مقام سے ہمارے ملک کی طرف رخ کیا ہے۔ دعوت و تبلیغ جس نے ایک عالمی تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے، اس کا بیج یہیں بویا گیا اور یہیں سے اس کی فصل تیار ہوئی اور پوری دنیا میں اس کا فائدہ پہنچایا گیا۔ قریہ قریہ، بستی بستی، گھر گھر، فرد فرد، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن تک اس کے کارکن، سرگرم اور فعال کام کرنے والے ساتھی نہ پہنچے ہو، اور شاید کوئی کان ایسا ہو جس نے اس کا نام نہ سنا ہو۔ ایسی جمعیت العلماء کی ایک تحریک ہے جو یہاں سے اٹھی اور پوری دنیا میں چھا گئی۔ وہ جمعیت العلماء ہند اس کے نام کے ساتھ لگتا ہے، لیکن اب وہ ایک عالمی تحریک کے طور پر تسلیم کی جا چکی ہے۔ اس کے نمائندوں کا ایک اپنا مستقل وزن تسلیم کیا جا چکا ہے۔ غرض یہ مٹی اور ہمارا یہ ملک بڑا عظیم ملک ہے، اس نے آنے والوں کا استقبال کیا۔ سن 91 ہجری سے پہلے قافلے بھروچ کے ساحل پر پہنچ چکے تھے اور وہاں رہنے والوں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ ربیع بن صبیح کا نام صراحت کے ساتھ ملتا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بھائی حکم ابن العاص صحابی ہیں، ان کو یہاں پر ہندوستان بھیجا گیا تھا۔ آپ کا اگر گجرات جانا ہو تو انکلیشور اور بھروچ کے درمیان ایک چھوٹی سی بستی ہے باربود نامی، وہاں پر وہ صحابہ کا پورا لشکر آرام کر رہا ہے۔ جہاں وہ دفن تھے وہاں اچانک دریا کا رخ پلٹا اور وہ پورا قبرستان آج کل ایک چھوٹے موٹے تالاب کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہمارے ممبئی کے تھانہ علاقے میں بھی پہنچے اور ساحلی جو پٹی ہے وہاں بھی ان کا آنا ثابت ہے۔ کوکن کی جو ساحلی پٹی ہے، رتنا گیری اس میں خاص طور پر قابل ذکر ہے، وہاں بھی ان کا آنا ذکر کیا جاتا ہے۔ بلکہ ایک خاص قبرستان ہے جو لبے سڑک واقع ہے، وہاں پر بعض صحابہ کے بارے میں اہل علم کی طرف قول منسوب ہے کہ یہاں وہ مدفون ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک نامور صحابی، جلیل القدر صحابی تمیم داری رضی اللہ عنہ، یہ ایک بحری سفر پر تھے۔ ہوا کے مخالف رخ کی وجہ سے ان کی کشتی کنارے سے دور جا لگی تھی اور انہوں نے وہاں پر ایک عجیب و غریب شکل کا جانور دیکھا تھا اور وہ بات چیت بھی کر رہا تھا۔ انہوں نے اس سے بات چیت کی، کتابوں میں اس کی حیت کا بھی تذکرہ ہے۔ اس سے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ جساسہ یہ جاسوس کا مؤنث ہے، یعنی جاسوس۔ اس سے پوچھے تو کس کا جاسوس ہے؟ تو اس نے کہا میں دجال کا جاسوس ہوں۔
انہوں نے کہا وہ کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ بھی یہیں قریب ہے۔ بہرحال پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے جا کر دجال سے ملاقات کی تھی، اور جو اس سے گفتگو ہوئی تھی وہ کتابوں میں منقول ہے کہ وہ آخری پیغمبر آ گئے ہیں کیا، اور وہ چشمہ سوکھ گیا کیا، اور اس کے کھجوروں کے درخت پھل دینا بند کر دیے ہیں کیا، ان کے ماننے والے کیسے ہیں، اس طرح کے سوالات تھے۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ نے آ کر سنایا۔ تو علماء خاص طور پر حدیث کے ناقلین فرماتے ہیں کہ ساری دنیا اور محدثین تو روایت کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں، لیکن ایک تمیم داری رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ ہی فرماتے ہیں کہ تمیم داری یہ کہہ رہے ہیں۔ سب نے آپ سے سنا اور دوسروں کو سنایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت تمیم داری سے سنا اور دوسروں کو سنایا۔ اور ان کے بارے میں یہ منقول ہے کہ سب سے پہلے مسجد میں چراغ روشن کرنے والے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، اور وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ چینئی میں، جس کا نام کبھی مدراس ہوا کرتا تھا، ایک خیال کے مطابق آرام کر رہے۔ پھر جب چنگیز اور ہلاکو اور تاتری قوم کے ہاتھوں سے ملک کا سکون، آرام غارت ہو گیا، تو اس وقت بغداد والوں نے، خراسان والوں نے، ایرانیوں نے، علماء، اہل دل اور صوفیہ اور یا اللہ نے اس طرف رخ کیا تھا۔ انہی ایام میں حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہندوستان پہنچے تھے۔ یہ رہنے والے یہاں کے نہیں ہیں، یہ مقام چشت کے رہنے والے ہیں۔ اچل پور والے کو اچل پوری کہتے ہیں، چشت والے کو چشتی کہتے ہیں۔ جتنے لوگ یہاں آئے، محمد بن قاسم پہلی صدی ہجری کے آخری دہائی میں پہنچ چکے تھے، لیکن محمد بن قاسم بعد میں آئے تھے، ان سے پہلے تو بہت لوگ آ کر جا چکے تھے۔ یہ بستی ایسی تھی کہ اس بستی نے ان سب کا استقبال کیا۔ یہ زمین انتہائی نرم زمین، محبتی زمین، اور آپ نے کہا بھی تھا کہ مجھے ہند سے محبت کی بو آتی ہے۔ بعض چیزیں تھیں جو ہمارے ملک سے وہاں جاتی تھی۔ یہ ملک اتنا عظیم تھا، پیارا تھا، لیکن نظر ہر چیز کو لگتی ہے۔ ہمارے اس ملک کو بھی شاید نظر لگ گئی۔ یہاں کی آپسی بھائی چارہ کو اور یہاں کی آپسی محبت کو، تمام قوموں اور سماجوں کے ایک ساتھ رہنے سہنے کو نظر لگ گئی، اور گزشتہ چند برسوں سے فرقہ پرست اور طاغوتی طاقتوں نے اسی کا استعمال کر کے اس کو سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پہلے لوگ آپس میں ملاقات بھی کیا کرتے تھے، اب دو سماج کے لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو گھورتے ہیں۔ یہ فضا جو بنی ہے وہ پالیٹکس حضرات، سیاسی حضرات کی وجہ سے بنی، ورنہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ تم جہاں رہو ایسے رہو کہ لوگوں کی زمین تمہاری دعوت سے پہلے نرم ہو جائے۔ بنجر زمین میں جیسے کاشت نہیں ہوتی، ایسی نفرت بھرے دلوں میں دعوت کی صدا کی بازگشت سنائی نہیں دیتی۔ نفرت یہاں تک پہنچی کہ اب متشدد سیاسی گروہ نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ
اب اس ملک کا سنویدھان بھی تبدیل ہو جائے گا، اور جو حضرات جاننے بوجھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر 335 سیٹوں پر وہ قابض ہو جائیں تو وہ ایسا کر بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ایک خیال نہیں ہے، یہ ایک پلان نہیں ہے، بلکہ اس کو عمل میں لایا جا چکا ہے۔ اس انتخاب کے بعد اگلا جو سنویدھان ہوگا وہ کیا ہوگا، تو وہ ذہنوں میں اور خیالوں میں نہیں ہے، مسودے کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ کتابی شکل میں وہ چھپ چکا ہے، جس میں یہ بات بھی لکھی جا چکی ہے کہ ہم جب اکثریتی سیٹوں پر قابض ہو جائیں تو یہ سنویدھان ہمارے ملک کا نیا سنویدھان ہوگا، اور اس کی پہلی شق یہ ہے کہ مسلمانوں کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کر دیں گے۔ اس لیے جو مدرسے والے تھے، جاننے بوجھنے والے تھے، جن کا کام نماز پڑھانا تھا، قرآن پڑھانا تھا، جن کا کام لوگوں کو آخرت کی فکریں، قبر کی یادداشت کرانا تھا، وہ لوگ اس لیے میدان میں کودے کہ آئندہ یہاں رہنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں کی اذانوں کے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، یہاں کی نمازوں کے لالے پڑ جائیں گے۔ اس لیے وہ میدان میں کودے کہ سنت سے ان کو اس کی نشاندہی اور سنت سے ان کو اس کا ثبوت اور سبق مل رہا تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا گیا کہ اہل مکہ یہاں بھی آ چکے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں مدینہ منورہ، اب مکہ تو چھوڑ دیے تھے تو چین سے بیٹھنا تھا، لیکن نہیں، مدینے میں جا کر بھی پریشان کیے۔ معلوم پڑا کہ یہاں آ رہے ہیں اور پہنچنے والے ہیں، جبکہ اس وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا جو سفر تھا وہ 650 کلومیٹر کا تھا، آج تو 415 کلومیٹر کا ہے، اور اس زمانے میں جو سفر تھا وہ سیدھی پگڈنڈی نہیں تھی، راستے بنے ہوئے نہیں تھے، پہاڑ پر چڑھو اور اترو، اور آج بھی پہاڑ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ نوکیلے پتھر ہیں، کالے خشک پہاڑ، نام کو سبزہ نہ درخت، کچھ نہیں، سایہ دار کوئی مقام نہیں۔ اتنا طویل سفر انہوں نے کیا تھا، حالانکہ انہوں نے اپنے وہاں گھر چھوڑ دیے تھے، اپنی جائیداد چھوڑ دی تھی، سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور مدینہ آ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہاں آئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سب کو جمع کیا، اب کیا کیا جائے، ہم کیا کریں، مشورہ کیا۔ ہر ذہن الگ ہے، اس کی ایک الگ سوچ ہے، اس کے ذہن میں ایک الگ بات آ سکتی ہے، اس لیے مشورے سے فائدہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کا تعلق فارس سے ہے، اور یہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے یہاں جو جنگیں ہوتی ہیں تو اس میں ہم لوگ سامنے کھائی کھود دیتے ہیں، اس میں آگ روشن کر دیتے ہیں کہ دشمن اس کو پار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فیصلہ کیا کہ چلو ہم خندق کھودیں گے۔ چنانچہ بہت لمبی اور گہری اور کافی چوڑی ایسی خندق کھودی گئی کہ کوئی گھوڑے سے بھی چھلانگ لگانا چاہے تو اس پار سے اس پار نہیں آ سکتا۔ اور آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس خندق کھودنے میں بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے صحابہ کو کام پر لگایا ہو، بلکہ خود ایک کدال، ہمارے زمانے میں اس کو پکاس کہہ لیجیے، ایک آپ نے اپنے ہاتھ میں لی
اور خود آپ خندق کھودنے لگے. خندق معمولی نہیں تھی، کئی دن لگ گئے اس کو. صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ پہلے سے غریب تھے، فاقہ کش تھے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. فاقہ عمومی بات تھی، عادت تھی. اور اب تو کچھ کمائی نہیں تھی، تو اس لیے فاقے پر فاقے، بھوک پر بھوک بڑھتی چلی جا رہی تھی. تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کمر سیدھی نہیں رہتی ہے، اس لیے کہ پیٹ بھوک کے مارے اندر دب گیا، پیٹ سے مل رہا ہے. تو اب کمر سیدھی رہے اس کے لیے ہم نے پیٹ پر پتھر رکھا اور اس کو کپڑے سے اس طرح باندھ دیا تاکہ کمر سیدھی ہو جائے. اے رسول اللہ، اب تو بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ دیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ کا کپڑا ہٹایا اور ان کو بتایا کہ تمہارے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہے، میرے پیٹ پر تو 2 پتھر بندھے ہیں. آپ بتائیے یہ خندق کیوں کھودی جا رہی تھی، کس لیے کھودی جا رہی تھی؟ میرے بھائیوں، یہ خندق اس لیے کھودی جا رہی تھی کہ اپنے ملک کی حفاظت ہو، اپنے ملک کو بچایا جائے، مدینہ منورہ کی حفاظت ہو. ملت کے تحفظ کے لیے خندق کھودی جا رہی تھی. اور عام آدمی، عام شخصیت نہیں. جناب شیخ سعدی کے الفاظ میں، بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی جو تھی وہی خندق کے کھودنے میں کام کر رہی تھی. معلم صاحب فرماتے تھے کہ ہر زمانے کی خندق الگ ہوتی ہے، ہر زمانے کی خندق الگ ہوتی ہے. اس زمانے کی خندق یہ اوٹ دینا ہے. اگر یہ اوٹ کی خندق ہم نہ کھودتے تو پھر آئندہ انتخاب کے بعد میں اور آپ اتنے سکون کے ساتھ نہ بیان کر پاتے نہ آپ سن سکتے. چند نابینا، آنکھ سے بینائی سے محروم لوگوں نے کہا کہ ہمیں ہاتھی دکھاؤ. تو کچھ عقل مندوں نے اور سمجھداروں نے، آنکھ رکھنے والوں نے ان کو کہا تم ہاتھی کیسے دیکھو گے، آنکھ تو ہے نہیں. تو کہا ہم ہاتھ سے دیکھ لیں گے. تو ایک ہاتھی لے کر آیا اور وہ سب کو کہا کہ آؤ دیکھو یہ ہے ہاتھی. تب ہاتھی تو بہت بڑا ہوتا ہے، کوئی پیچھے چلے گیا، کوئی بیچ میں آ گیا، کوئی سامنے آ گیا. وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا. کسی نے اس کے پیر کو دیکھا تو اوپر سے لے کر نیچے تک. کسی نے اس کے پیٹھ پر ایسا ہاتھ پھیرا تو بہت لمبا چوڑا چٹیل میدان. کوئی تھوڑا سامنے تھا تو اس نے دیکھا تو بڑے بڑے اس کے کان، اور کوئی بالکل سامنے تھا تو اس کے ہاتھ میں اس کی سونڈ آ گئی. اب جب ان اندھوں سے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا کہ ہاتھی کیسا رہتا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ ہاتھی کھمبے جیسا رہتا ہے. کھمبا یعنی ستون، پلر کے جیسا رہتا ہے. دوسرے نے کہا نہیں، کھمبے کے جیسا نہیں رہتا ہے، ہاتھی تو میدان کے جیسا رہتا ہے. اس نے پیٹھ دیکھا تھا. تیسرے نے کہا نہیں، ہاتھی ایسا نہیں رہتا ہے، ہاتھی سپڑے کے جیسا رہتا ہے. اس نے کان دیکھا تھا. چوتھے نے کہا نہیں، تم نے ہاتھی کو دیکھا ہی نہیں، ہاتھی کو ہم نے دیکھا، ہاتھی سبل کے جیسا رہتا ہے. اس نے سونڈ دیکھا. ہمارا حال بھی یہی ہے، ہمارا حال بھی بالکل یہی ہے. ہم بھی بتا رہے ہیں دین. کسی نے کہا نماز دین ہے، کسی نے کہا روزہ دین ہے، کسی نے کہا حج دین ہے، زکوٰۃ دین ہے. کسی نے کہا کہ بس غریبوں کو خیرات کرنا دین ہے. کسی نے کہا کہ بس قوم کے اندر تعلیم اور ایجوکیشن بیدار کرنا دین ہے. کسی نے کہا کہ فقط سیاست کرنا دین ہے، صرف سیاست کرو بس یہ دین ہے. ان سب سے کہو کہ بابا جب وہ پلر ملتا ہے، میدان ملتا ہے، سپڑا ملتا ہے اور سبر آپس میں مل جاتے ہیں، تب جا کر مکمل ہاتھی تیار ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت
ذکر و اذکار، مخلوق کی خدمت اور تعلیم اور سیاست کی قیادت، جب ساری چیزیں ایک ساتھ آ کر ملتی ہے تب اسے کہا جاتا ہے یہ دین ہے۔ فقہا فرماتے ہیں من لم یعرف اہل زماننا یا احوال زماننا فهو جاہل، جو زمانے کے حالات سے واقف نہ ہو وہ جاہل ہے، جاہل۔ کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے، اب حالات کیا بدلنے والے ہیں، کیا ہونے والے ہیں، اگر وہ اس سے واقف نہ ہو تو وہ جاہل ہے، جاہل۔ اور اقبال لاہوری قلندر ہے، اس نے کہا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، جو جاہل رہ کے کمزور ہو جائے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو اچانک میجر اٹیک سے ختم کر دو۔ کبھی دنگے کے نام پر، کبھی داعش کے نام پر، کبھی انٹیلیجنس بیورو کے ہاتھوں۔ علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالاتفاق عرب و عجم کے شیخ تھے، بالاتفاق۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم خوب دین کی خدمت کرو، محنت کرو، اور تم نے اگر اپنی محنت کے ذریعے 100% طور پر سب کو نماز کا، قرآن کی تلاوت کا، ذکر و اذکار کا پابند بنا دیا، تم نے لوگوں کے ہاتھوں میں تسبیح تھما دی، لوگوں کو قرآن کا عادی نہیں عاشق بنا دیا، بلکہ 100% لوگوں کو تم نے چاشت، اشراق، اوابین اور تہجد گزار بنا دیا۔ لیکن اگر تم نے انہیں سیاسی شعور نہیں دیا کہ زمانہ کدھر جا رہا ہے اور آج تمہیں کیا کرنا ہے، کل تو تم وہیں چلے جانا جہاں تم ہمیشہ رہتے ہو، لیکن آج تمہیں کیا کرنا ہے، اگر تم نے انہیں یہ نہ سمجھایا، یہ شعور تم نے ان میں بیدار نہیں ہونے دیا، تو یاد رکھو کہ حالات ایسے آئیں گے کہ یہ نماز، چاشت، اشراق، اوابین اور تہجد، قرآن کی تلاوت اور ذکر اذکار کی پابندی تو بہت دور کی بات ہے، تمہاری مسجدیں اذانوں کو ترس جائے گی، اس ملک میں فرائض کے لالے پڑ جائیں گے۔ یہ ناداں جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جب کھڑے رہنے کا وقت ہو تو سجدے میں پڑے رہنا عقل مندی، دانش مندی نہیں ہے۔ اس وقت تو اندھوں سے کہنا پڑتا ہے کہ تم بتاؤ، تم دیکھو اور دکھاؤ، اس وقت گونگوں سے کہنا پڑتا ہے کہ تم خطاب کرو، اور لنگڑوں سے کہنا پڑتا ہے تجھے بھاگنا پڑے گا۔ حالات، وقت کا تقاضا کیا ہے اس کو سمجھنا۔ یہ ملک بڑا عظیم ملک ہے، بڑا پیارا، پریمی، محبتی ملک ہے، اور آج بھی پچھلے نتائج کے نتیجے میں اگر دیکھا جائے تو آج بھی اس ملک کی 2/3 اکثریت انصاف پسند ہے، محبتی ہے، پریمی ہے اور شانتی کی طالب ہے، آج بھی۔ اور اس لیے آج بھی جو اقتدار پر بیٹھے ہیں انہیں گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، امید کے ساتھ بے خوف و خطر ہو کر وہ میدان میں نہیں کودے ہیں، بے چینی، گھبراہٹ ہے۔ کیوں؟ یہاں کی جنتا، یہاں کے رہنے والے محبتی ہے، یہ سارے سماجوں کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہتے ہیں، اسی کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن جو چند لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ، چائے کا کاروبار کرنے والے جیسے، انہوں نے دورے کیے وہاں کے جہاں سے مسلمانوں کو دیش نکالا کیا گیا، اسپین کا دورہ کیا۔ اسپین کو کسی زمانے میں اندلس کہا جاتا تھا، وہ سرزمین ہے اندلس۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی، شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کے مریدوں کی تعداد 12,000 سے زیادہ تھی، اور ان کے مریدوں میں نام حضرت شبلی اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا شیخ اندلس کا رہنے والا ہے۔ اندلس کی سرزمین نے ایسے جیالے افراد پیدا کیے۔
علامہ ابن رشد، علامہ ابن حزم یہ اندلس کے رہنے والے ہیں. اندلس کا یہ حال تھا کہ چپے چپے پر مسلمانوں کے سجدوں کے نشانات تھے. چپے چپے پر 800 سالہ حکومت تھی. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ غرناطہ، قرطبہ، الحمرہ کے سوا وہاں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کا کوئی نشان باقی نہیں رہا. ایک شہر الحمرہ مشہور شہر، ایک شہر قرطبہ، علامہ قرطبی یہیں کے ہیں. قرطبہ شہر کا یہ حال تھا کہ صرف ایک شہر میں 1600 مسجدیں تھیں. ایک شہر میں آپ اندازہ لگائیے پورے ملک میں کتنی مسجدیں ہوں گی، پورے ملک میں کتنے مدرسے، کتنے اسکولیں، یونیورسٹیاں ہوں گی، اس سے اندازہ لگائیے. وہاں ایک عظیم مسجد، جامع مسجد قرطبہ، جو دنیا کی عظیم مسجد تھی، اور آج بھی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کی جو چھت ہے، اس چھت کے اعتبار سے وہ آج بھی دنیا کی عظیم مسجد ہے. 1417 اس میں ستون ہیں. روزانہ اس زمانے میں یہ لائٹ بلب تو تھے نہیں، چراغ جلتے تھے. روزانہ اس مسجد کو روشن کرنے کے لیے 7425 چراغ جلائے جاتے تھے. روزانہ 250-300 مزدور اس کو صفائی میں لگا کرتے تھے. وہ شہر ہے جہاں علم و فن کے جالے پیدا ہوئے تھے، جہاں کتابوں کے کیڑے پیدا ہوئے تھے. کتابوں کا رکھنا عزت کا معیار تھا. اگر نہ بھی پڑھنا جانتے ہوں، پڑھنے کے لیے نہ بھی وقت نکالتے ہوں، تب بھی کتابیں ضرور رکھتے تھے. شیخ مقری نے ایک واقعہ نقل کیا. ایک صاحب ایک نئی کتاب ڈھونڈ رہے تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے معلوم پڑا کہ ایک جگہ کتابیں نیلام ہو رہی، وہاں آ گئے. ایک کتاب پر نظر پڑی تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ کتاب ہمیں دے دیجیے. قیمت لگائی. سامنے والا ایک شخص کھڑا تھا، اس نے دگنی قیمت لگا دی. انہوں نے اس سے زیادہ بولی، اس نے پھر ان سے اوپر لگا دی. انہوں نے اس سے اوپر لگائی، اس نے ان سے زیادہ بول دی، یہاں تک کہ وہ کئی گنا آگے چلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی، ایسا لگتا ہے کہ آپ بڑے عالم ہو اور آپ کو اس کتاب کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ رکھ لیجئے، لیکن بتائیے کہ آخر اس کتاب میں ہے کیا جو آپ اس کو اتنی قیمت میں خرید رہے ہیں. تو اس نے کہا اس کتاب میں کیا ہے مجھے بھی نہیں معلوم، آپ خرید کیوں رہے ہیں؟ میں نے نیا گھر بنایا، اس میں ایک کتب خانہ لائبریری بنائی ہے، اس لائبریری میں کئی الماریاں ہیں، وہ الماریاں ساری کتابوں سے بھر گئی ہے. ایک الماری کا ایک خانہ ایسا ہے جس میں ایک کتاب کی جگہ باقی ہے، ابھی تک اس جگہ کے مناسب کوئی کتاب نہیں ملی، یہ دکھ گئی تھی اس لیے قیمت لگا رہا ہوں. اس وقت انہوں نے کہا تھا اوہو، بادام کھانے کو اسے مل رہے ہیں جس کو کھانے کے لیے دانت میسر نہیں. اتنے کتابوں کے عاشق تھے. علامہ ابن رشد کے سامنے جب اشبیلیہ اور غرناطہ اور قرطبہ کے بارے میں بحث ہو رہی تھی کہ بہتر کون ہے، تو سامنے والے نے بتایا کہ اشبیلیہ، انہوں نے کہا کہ قرطبہ. آخر میں علامہ ابن رشد نے فرمایا تھا تم جن خوبیوں کا ذکر کر رہے ہو میں تو انہیں نہیں جانتا، ہاں میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اشبیلیہ میں جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے کتب خانے اٹھا کر قرطبہ میں لا کر بیچے جاتے ہیں، اور قرطبہ میں کسی قوال کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے ساز و سامان کو اشبیلیہ میں لے جا کر بیچا جاتا ہے. اتنا عظیم، اتنے دانشوروں کا، علماء کا، فضلاء کا، صوفیاء کا، اہل اللہ کا شہر تھا، ملک تھا، لیکن سیاسی شعور بیدار نہیں کیا اور عیش میں پڑ گئے. اچانک ایک رات اعلان ہوا کہ مسلمانوں، یہ ملک تمہارا نہیں، اب یہ ملک عیسائی بن چکا ہے، اب تم اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ. جن کے پاس پیسے تھے انہوں نے کشتیاں کرائے پر لی، روانہ ہو گئے.
وہ 15% لوگ تھے جو ملک پیسے کے سہارے چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے آخری نگاہ اپنے ملک کے اندلس پر ڈالی، جس کو اب ہسپانیہ یا اندلس یا اسپین کہا جاتا ہے. وہ 15% لوگ تھے، لیکن سب نہیں جا سکتے تھے. حکومت نے دوسرا اعلان کیا کہ اگر تم نہیں جا سکتے ہو تو یہاں رہنے کی ایک شرط ہے کہ یہ ملک عیسائی ہے، تمہیں عیسائی بننا پڑے گا. مورخ لکھتا ہے شام تک وہ پورا ملک مسلمان تھا، شام تک 75% مسلمانوں نے عیسائیت قبول کر لی. 75% لوگ عیسائی بن گئے. 15% روانہ، 75 عیسائی بن گئے، بچے 10. انہوں نے کہا نہ ہم ملک چھوڑتے نہ عیسائی مذہب قبول کرتے. تو مورخ یہ لکھتا ہے کہ دسترخوان لگنے کے بعد سلاد کے لیے جس طرح گاجر اور مولی کو کاٹا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح ان 10% مسلمانوں کو، یعنی 10 لاکھ مسلمانوں کو اس طرح کاٹا گیا اندلس میں. وہ کتابیں جن کے پڑھنے سے لوگ دانشور بنا کرتے تھے، مقدس کتابیں چوراہوں پر جلائی جا رہی تھی. اور الحمرا کو چھوڑ کر جب چوٹی پر کھڑے رہ کر ابو عبداللہ نے اپنے چمکتے دمکتے پیارے عزیز خوبصورت ملک کو، مفتی صاحب کہتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ابھی وہاں گئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ قرطبہ غرناطہ الحمرا کا مقابلہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی شہر نہیں کر سکتا تھا. اتنا خوبصورت ملک تھا. اور اس کا مالک، اس کا بادشاہ الحمرا کی چابیاں عزت کے ساتھ جب ایک عیسائی راہب کو دے رہا تھا، عیسائی راہب کو چابیاں عزت کے ساتھ تشتری میں سجا کر دیا اور وہ رخصت اپنی ماں کے ساتھ ہو رہا تھا، تو الحمرا کو ایک چوٹی پر کھڑے رہ کر، جس کے بعد وہ الحمرا شہر چھپنے والا تھا، وہ دیکھنے لگا اور دیکھتے دیکھتے اس کے آنسو ضبط نہ ہو سکی اور وہ بے اختیار رونے لگا. تو اس کی ماں نے اس سے کہا تھا کہ جب جوانوں کی طرح تو میدان میں مردوں کا مقابلہ نہ کر سکا تو اب عورتوں کی طرح رونے سے کیا فائدہ ہے. مورخ اگلی بات یہ لکھتا ہے بڑی اونچی اونچی مسجدیں، بلند بلند مینار، جس کے ایک شہر میں 1600 مسجدیں ہوں، پورے ملک کا حال کیا ہوگا. مورخ لکھتا ہے کہ یہ وقت، یہ فیصلہ عشاء کے وقت ہوا تھا. جب اگلی فجر آئی تو پورے ملک کی مسجدیں گرجا گھر میں تبدیل ہو گئی تھی، کسی مسجد میں اذان نہیں ہوئی. علی میاں کہتے ہیں قوم کو پتہ ہی نہیں تھا سیاسی شعور کسے کہتے ہیں. یہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جب الیکشن کا موقع آیا تو اللہ ان ہاتھوں میں حکومت دے دے جو منصف ہو، انصاف کرنے والے. ہم نے کیا کیا؟ کچھ تو کریں گے. اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں اس نازک موڑ پر مدد فرمائی اور پوری قوم کو بیدار کیا، پوری قوم کو. اور آپ نے ایسا بیداری کا ثبوت دیا ہے کہ اخبار کہہ رہے ہیں کہ آج تک کی تاریخ میں ہم نے ایسی بیداری نہیں دیکھی. لیکن گرم کر دیا تو آپ گرم ہو گئے، ایسا نہیں. ابھی یہ گرمی باقی رکھیے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، ابھی کچھ اور چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے. لیکن آپ نے بہت بڑے چیلنج کا مقابلہ کیا. اب جو کچھ بھی ہوگا وہ بالکل پھسپھسا ہوگا. لیکن آخری بات یہ ہے کہ اس ملک میں رہنے کی ایک صورت علی میاں فرماتے تھے، یہ ہے کہ تم کرسیوں تک پہنچ جاؤ، یعنی مسلمانوں کو کرسیوں تک پہنچا دو. اور ایک صورت یہ ہے کہ تم جہاں ہیں وہیں رہو، اسلام کو کرسیوں تک پہنچا دو. اگر تم کرسیوں تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تو وہ کرسیاں والے کرسیاں توڑ دیں گے. جیسے بچے بولتے نہ تیرا نہ میرا، تو کھیل ہی ختم کر دیتے، تو یہ کرسیاں توڑ دیں گی. تم کہو کہ کرسیاں تمہیں مبارک ہو، یہ ہمارے نبی کا پیغام جو تمہارے بھی ہے ہمارے بھی ہے، تمہارے نام یہ لیجیے. اگر ہم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا ہے کہ براہ راست دعوت دے، تو اتنا تو ضرور کریں کہ یہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ہندو ہو کہ مسلمان.
یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہا ہے۔ ایک ماں باپ کی اولاد ہے، اور اس میں شک کس کو ہے؟ پیچھے کون جاتے ہیں؟ پہلا شخص کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ ان اباکم واحد و ان ربکم واحد، تمہارے باپ بھی ایک ہے، تمہارا پروردگار بھی ایک ہے۔ یہ خدا کا کرشمہ، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں اسلام کے گھرانے میں پیدا کیا کہ مسلمان ہونے کے لیے ہمیں کسی امتحان سے گزرنا ہی نہیں پڑا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایسے رہیں، اتنی محبت سے رہیں، اخلاق سے رہیں کہ وہ کہیں کہ تمہاری اذان ہوا کرے گی نا تو ہم کو بتا دیا کرو، ہم ریڈیو بند کر دیا کریں گے، ہم مائک بند کر دیا کریں گے، آپ کی نمازوں کے اوقات بتا دو ہمیں، ہم وہاں سے گزریں گے تو باجے نہیں بجائیں گے۔ اتنے اخلاق سے، محبت سے ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے، وہ چاہے دشمنی پر، نفرتوں پر اتر آئے، ہمیں نفرت سے نہیں رہنا ہے، ہمیں تو سینے سے لگانا ہے، ہمیں ان کو اپنے سینوں سے لگانا ہے۔ مٹھی بھر لوگوں کے واسطے پوری قوم کو، پورے غیر مسلموں کو اپنے سے دور نہیں کرنا ہے، ان کو اپنے قریب کرنا ہے۔ چند لوگ ہیں ایسے جو صرف ان کے سیاست کا گھوڑا، سیاست کا سوار، نفرت کے گھوڑے پر سوار ہیں، باقی سب تو محبت کے پجاری ہیں، ان کو سینے سے لگائیں۔ دبانے کے لیے بھائی نہ پیدا کریں کہ ہمارے میں بھی وہ بھائی ہے، ان کو جا کر بول دیتے، نہیں، دادا گیری پیدا نہ کریں۔ مسلمانوں میں ایک بھائی زبردست ہے، مسلمانوں میں ایک زبردست دادا ہے، ایک نوجوانوں کی ٹیم ہے جن سے سب کانپتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، اس سے اسلام کو بھی نقصان ہے، مسلمانوں کو بھی نقصان ہے۔ ہاں، وہ ستون چاہیے، وہ ستونوں کا نام آپ بتاؤ جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ہندو لوگ بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ شیخ رضا صاحب اجمیری شیخ الحدیث تھے جامعہ اشرفیہ کے۔ غیر مسلم ہندو لوگ صبح اپنی دکانوں پر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، سامنے سے یہ گزرتے تھے مدرسہ جانے کے لیے، بخاری شریف پڑھانے کے لیے، تو وہ آ کر اپنی دکانوں پر کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب شیخ الحدیث مولانا مفتی قاری عبدالرشید صاحب کے والد تھے، جب وہ گزرتے تھے تو ان کا چہرہ دیکھتے تھے، اس کے بعد دکان کھولتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم دکان کھولتے ہی نہیں جب تک ان کا چہرہ نہ دیکھ لیں۔ ہمیں ایسا رہنا ہے، محبت سے رہنا ہے، دادا گیری نہیں کرنا ہے، اور بھائی لوگوں کا ساتھ بھی نہیں دینا ہے، بھائی لوگوں کی واہ واہ بھی نہیں کرنی ہے، یہ دین کی مخالفت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔